بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کو نام سے پکارنا کیسا ہے؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ آج اس کے بارے میں ہی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی، یا صرف منع کے ابا ہی کہے گی؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی مفتی سے کوئی آ کر پوچھے کیا میں قمیض اتار کر نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے قمیض اتار کر نماز نہ پڑھے، یہ بے ادبی ہے۔ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ دو، تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا تو حدیث تو اس کے مخالف ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے، آپ ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ پھر کہا کہ نبی کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، کہیں اعجار ہوتا تھا تو کبھی قمیض نہیں ہوتی تھی، لہٰذا بعض اوقات ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ جو اعتراض کرے گا اس پر حماقت کا فتویٰ بھی لگا رہے ہیں۔ اب آپ اس حدیث کا حوالہ دے کر لوگوں کی قمیض اتروا دے تو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہوگا، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی۔ اس طرح بے وقوفی کی علامت ہے کہ آپ نے بخاری شریف طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر شعور نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھا، نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، چنانچہ یہ تو کلچر کا حصہ تھا، وہ تو غریب لوگ تھے۔ اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا کپڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی ان کے لیے مشکل تھا، اتنی غریبی تھی۔ آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ تہمند نہ پہن سکے، اور ایک معاشرے میں پورا لباس پہننا ہی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر قمیض کے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کروا دے۔ آپ نے مہر کا فرمایا تو پتہ چلا یہ لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا، تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دولہے کا لباس کیا تھا۔ وہ صحابی تو غریب تھے، لیکن اگر آج کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی موجودہ دور میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف عام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی ہی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اعجار پہنا کرتے تھے۔ اعجار تو ایک چادر ہوتی تھی۔ آج کے دور میں آپ کسی بھی محفل میں اعجار پہن کر نہیں جا سکتے۔
یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ اللہ کے دربار میں جب حاضری دے تو مناسب لباس پہنا جائے، کیونکہ یہ نماز کا ادب ہے۔ جس طرح ہم کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہیں تو مناسب لباس پہن کر جاتے ہیں، چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے۔ تو اسی بنا پر ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو مناسب لباس میں دی جائے، کیونکہ اب ہمارے زمانے کا حرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض ہو ساتھ میں سلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھو، عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے، انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے، لیکن ہمارے اکثر سماج میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے۔ آپ یہاں یہ دیکھیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کہ نبی نے کہا، جبکہ کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا، تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کسی صحابی کا نام آئے تو آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگاؤ، یا کوئی کہے کہ بخاری سے یہ دکھاؤ کہ حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے، تو اس کا جواب ہے کہ صحابہ کرام کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں ہمارا کلچر بتائے گا۔ ہمارے بارے میں بخاری مسلم سے معلوم نہیں ہوگا، ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے۔ تو محترم حضرات، شریعت ہمیں یہ تو بتائے گی کہ بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے، لیکن ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی، یہ ہمیں ہمارا کلچر بتائے گا۔ امہات المومنین بھی رسول اللہ کا نام نہیں لیتی تھی۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ کسی بیوی نے کہا یا محمد، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے نام نہیں لیتی تھی، نام لینا ادب کے خلاف تھا، اور آپ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے آپ کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو، تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جس قوم میں بے ادبی نہیں سمجھا جاتا وہ نام لے، اور جس قوم میں بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لے۔ اس کے علاوہ ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت پر جو پردہ فرض کیا ہے، سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے۔ سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے اور اپنے سر کے بال دکھا سکتی ہے، ان کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب برا سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی گھٹنوں تک سگاف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ اچھے خاندان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پر دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تعلق کافی حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہے، لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ادب کرو، کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے لے، کیونکہ یہاں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم یہاں کلچر کو اس لیے بڑھاوا دے رہے ہیں
کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت تمیز آداب رہ گئے ہیں جو کلچر سے وابستہ ہے، برائے مہربانی ان کو تو باقی رہنے دو۔ ان کی وجہ سے تھوڑا بہت شوہر کا احترام رہے گا، باقی جو نتائج اس سے مسترب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ ڈالنے کا حکم نہیں دیا تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ ڈالنا یا نہ ڈالنا؟ یقیناً دوپٹہ ڈالنا زیادہ مزاج کے قریب ہے، کیونکہ اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اسے کیا جائے گا، اور جو چیز حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کم کی جائے گی۔ اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے بیوی کا درجہ کم رکھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیوی کی توہین کی جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کی زوجہ کو بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے جو کہ اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے رشتہ داروں دوستوں کو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔